قال ومن صلى ركعتين تطوعا فسهى فيهما وسجد للسهو ثم أراد أن يصلي أخريين لم يبني لأن السجود يبطل لوقوعه في وسط الصلاة بخلاف المسافر إذا سجد للسهو ثم نوى الإقامة حيث يبني لأنه لو لم يبني تبطل جميع الصلاة. قال ومن صلى ركعتين. امام محمد رحمہ اللہ جامع صغیر میں فرماتے ہیں ومن صلى ركعتين تطوعا. بھئی صورت مسئلہ یہ کہ جس شخص نے نفل کی 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعت نفل پڑھے اور اس میں اس سے کوئی بھول ہو گئی اور اس نے آخر میں سجدہ سہو کر لیا، پھر سجدہ سہو کرنے کے بعد اس کا ارادہ بنا کہ 2 مزید نفل پڑھوں، تو اس کو کیا انہی پر بنا وہ کرنی چاہیے یا بنا نہیں کرنی چاہیے؟ تو آپ کو بتلائیں گے کہ اس کو انہی نفلوں پر بنا نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کیونکہ اگر انہی پر بنا کرتے ہوئے وہ اٹھ کر تیسری اور چوتھی رکعت پڑھتا ہے تو سجدہ سہو وسط صلاۃ میں آ جائے گا، کیونکہ اس نے کیا کر لیا ہے؟ سجدہ سہو. اور سجدہ سہو تو وسط صلاۃ میں مشروع نہیں بلکہ کہاں پر مشروع ہے؟ آخر صلاۃ میں. تو وہ سجدہ سہو باطل ہو جائے گا. ایسا کرے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. تو اور سجدہ سہو وہ تو واجب تھا، تو واجب کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بنا نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر بنا کر لیتا ہے تو پھر بہرحال بنا صحیح ہو جائے گی کیونکہ تحریمہ باقی ہے، اور البتہ سجدہ سہو کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جبکہ اس کے خلاف مسافر جو ہے، مسافر اس نے مثلا 2 رکعت فرض نماز ادا کی اور فرض نماز ادا کر اس سے کوئی بھول ہو گئی اور اس نے آخر میں سجدہ سہو کر لیا. سجدہ سہو کرنے کے بعد اس نے ابھی سلام نہیں پھیرا تھا کہ اس کی نیت اقامت کی ہو گئی کہ میں اسی جگہ پر 15 دن قیام کر لیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ 15 دن قیام کر لیتا ہوں. صورت ذہن میں بن رہی ہے بھائی؟ مسافر نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ فرض پڑھے ہیں اور قصر کیا ہے. 4 رکعت والی نماز تھی، اس نے 2 رکعت پڑھے ہیں اور آخر میں کیا کر لیا؟ سجدہ سہو بھی کر لیا اور پھر اس کے بعد اس کی نیت بن گئی کہ اسی مقام پر وہ اقامت کر لیتا ہے 15 دن کی، تو وہ مقیم بن گیا. اور مقیم کے ذمے کتنی نماز ہے؟ 4 رکعت والی پوری پڑھنا پڑے گی بھائی. تو لہذا وہ بنا کرے گا. اس پر کیا کرے گا؟ وہ بنا کرے گا. اس پر اشکال ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے ہمیں نفلوں میں بتلایا تھا کہ اس کو بنا نہیں کرنی چاہیے کیونکہ سجدہ سہو کہاں پر آ جائیں گے؟ وسط صلاۃ میں، اور وہ باطل ہو جائیں گے. تو جواب اس کا یہ کہ بھائی یہ مسافر ہے اور اقامت کی وجہ سے اس کی نماز کیا بن چکی؟ مقیم والی نماز ہو گئی، یعنی 4 رکعت بن گئی ہے. اب اگر یہ اس پر بنا نہیں کرے گا تو اس کی ساری نماز ہی باطل ہو جائے گی کیونکہ نماز کے بیچ میں نیت بدلی ہے، ابھی سلام نہیں پھیرا. سلام پھیرنے کے بعد نیت بدلتی تو پھر اس سے تو نماز تو وہ پڑھ چکا ہے، اس سے اس پر کوئی اثر نہ پڑتا. لیکن نماز کے بیچ میں اس کی نیت بدلی ہے تو لہذا اب اس کی 2 رکعت والی نماز کس میں بدل جائے گی؟ 4 میں. تو اب اگر 2 پر ہی اگر اس کو کہا جائے کہ بنا نہیں کر سکتا، اس پر سلام پھیرنا چاہیے اسے، تو 2 رکعت تو اس کی نماز ہے ہی نہیں. اب کتنی ہو چکی؟ 4. تو یہ 2 رکعتیں تو اس کے فرض کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے، نئے سرے سے پڑھنا پڑیں گے. تو لہذا مسافر بنا کرے گا کیونکہ اگر وہ بنا نہیں کرتا تو اس کے فرض ہی باطل ہو جاتے ہیں، فرض ہی باطل ہو جاتے ہیں. تو سجدہ سہو بیچ میں آنے کی وجہ سے سجدہ سہو تو تھے واجب اور وہ بیچ نماز میں آ گئے، اور بیچ نماز میں تو سجدہ سہو مشروع نہیں، وہ باطل ہو جائیں گے. لیکن یہاں پر واجب کے باطل ہونے کو برداشت کرنا پڑے گا
کیونکہ اگر اس کو ہم بچاتے ہیں تو فرض کیا ہو جاتے ہیں؟ باطل ہو جاتے ہیں. تو فرضوں کو بچانے کے لیے وہ بنا کرے گا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ تَطَوُّعًا، اور جس نے 2 رکعتیں نفل پڑھی، فَصَحَا فِيهِمَا، تو اس سے بھول ہو گئی ان 2 نفلوں میں، وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، اور اس شخص نے پھر آخر صلاۃ میں سجدہ سہو بھی کر لیا، ثُمَّ أَرَادَ أَن يُصَلِّيَ أُخْرَيَيْنِ، پھر اس کا ارادہ ہوا کہ 2 مزید پڑھے 2 رکعت، لم یبنی، تو یہ بنا نہیں کرے گا، لأن السجود یبطل لوقوعه فی وسط الصلاۃ، اس لیے کیونکہ سجدہ جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، لوقوعه فی وسط الصلاۃ، بوجہ بیچ نماز میں واقع ہونے کے، بخلاف المسافر، بخلاف کس کے؟ مسافر کے، اذا سجد للسہو، کہ جب اس نے سہو کا سجدہ کر لیا، ثم نوى الاقامت، تو پھر اس نے اقامت کی نیت کر لی، حیث یبنی، کیونکہ وہ کیا کرے گا؟ بنا کرے گا، بخلاف المسافر کے ساتھ اس کو جوڑیں، بخلاف مسافر کے، حیث یبنی، کیونکہ وہ کیا کرے گا؟ بنا کرے گا، جبکہ اس نے سجدہ سہو کے بعد اس کی نیت اقامت کی ہو گئی، لأنه لو لم یبنی، اس لیے کیونکہ اگر وہ بنا نہیں کرے گا تبطل جمیع الصلاۃ، تو اس کی ساری نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی. بھائی ومع هذا، اور اس کے باوجود، لو ادا، اس کا تعلق وہ متن میں جو مسئلہ آیا تھا اس سے ہے. متن میں کیا تھا؟ 2 رکعت نفل پڑھیں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کر لیا، اب پھر کیا کرنا چاہتا ہے؟ بنا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بنا نہیں کرنی چاہیے. لیکن ومع هذا لو ادا، اگر وہ کیا کر لیتا ہے؟ بنا کرتا ہے، اگلے رفل 2 اسی کے ساتھ ادا کر لیتا ہے، تو بھی یہ صحیح ہے. ومع هذا لو ادا، اور اس کے باوجود اگر اس نے ادا کر لیے، صح، تو صحیح ہو جائیں گے، لبقاء التحریمتی، تحریمہ کے باقی ہونے کی وجہ سے، وَيَبْطُلُ سُجُودُ السَّهْوِ، اور سجدہ سہو کیا ہو جائیں گے؟ باطل ہو جائیں گے بیچ نماز میں ہونے کی وجہ سے. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے. تو حاصل مسئلہ یہ ہوا کہ وہ شخص جس نے یہ جو نفل پڑھ رہا ہے اور جس سے بھول ہوئی ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ آخر میں سجدہ سہو کر لیا، اب بنا کرنا چاہتا ہے اس پر، تو اس کو بنا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر بنا کرے گا تو اس صورت میں وہ سجدہ سہو باطل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بیچ صلاۃ میں آ جائیں گے، اور سجدہ سہو جو ہے وہ تو بیچ صلاۃ میں مشروع نہیں، درمیان میں مشروع نہیں، بلکہ آخر صلاۃ میں مشروع ہیں، لہذا ان کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے اس کو بنا نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر بنا کر لیتا ہے، تیسری اور چوتھی رکعت بھی ملا لیتا ہے اور 2 مزید نفل پڑھ لیتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ سجدہ سہو بیچ نماز میں آ جائے گا، درمیان صلاۃ میں آ جائے گا، اور وہ باطل ہو جائے گا. جب باطل ہو گیا تو اس نے سہو تو کیا تھا، بھول تو ہوئی تھی، لہذا اس کو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. تو لہذا بنا نہیں کرنی چاہیے. کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ سجدہ سہو کو باطل ہونے سے بچانے کے لیے. اور اس کے برخلاف اگر مسافر جو ہے وہ فرض پڑھ رہا تھا اور 2 رکعت پڑھے، فرض قصر نماز، اس میں بھول ہوئی اور اس کے اندر اس نے کیا کر لیا؟ سجدہ سہو کر لیا، اور پھر اس کے بعد اس کی نیت بدل گئی، اقامت والی نیت بن گئی، تو اب وہ اسے بنا کرنی چاہیے یا نہیں؟ کہتے ہیں بھائی اسے بنا کرنی چاہیے، وہ بنا کر سکتا ہے. تو کیوں بنا کر سکتا ہے؟ بنا کرنے کی صورت میں تو وہ سجدہ سہو جو یہ کر چکا ہے وہ بیچ نماز میں آ جائیں گے، وہ تو باطل ہو جائیں گے. تو کہتے ہیں بھائی اب اگر یہ بنا نہیں کرتا تو اس کے فرض باطل ہو جائیں گے، اور اگر بنا کرتا ہے تو سجدہ سہو باطل ہو جائے گا. اور سجدہ سہو کا باطل ہونا یہ چھوٹا نقصان ہے، اور فرضوں کا باطل ہونا یہ بڑا نقصان ہے. تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹے نقصان کو برداشت کر لیا جائے گا، چنانچہ وہ بنا کرے اور اس کے سجدہ سہو باطل ہو جائیں گے، اور آخر صلاۃ میں وہ پھر کیا کر لے؟ سجدہ سہو دوبارہ کر لے. بھائی سورج سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی فقہائے احناف کتنی گہرائی تک جاتے ہیں. بھائی اگلے مسئلے میں ذرا دیکھیے، وَمَنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةَ السَّهْوِ. صورت یہ ایک شخص نے
نماز پڑھی اور نماز میں اس سے بھول ہو گئی اور اس نے آخر میں سجدہ سہو کرنا تھا لیکن وہ سجدہ سہو بھی بھول گیا، سجدہ سہو بھول گیا، آخر میں اس نے سلام پھیر دیا، دونوں طرف سلام پھیر دیا اور بیٹھا ابھی اسی تشہد کی حالت میں ہے اور آپ نے پڑھا ہے، آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ جب تک منافی صلات کوئی عمل نہ کیا ہو تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ سجدہ سہو کر سکتا ہے، چاہے 15-20 منٹ گزر گئے، چاہے آدھا گھنٹہ گزر گیا، وہ ذکر وغیرہ میں مشغول ہے لیکن کوئی کلام اس نے نہیں کیا، کسی کے ساتھ بات چیت نہیں کی، کوئی چیز کسی چیز کو نہیں کھایا پیا اس نے، اور قبلے سے اس کا سینہ بھی نہیں پھیرا بھائی، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ سجدہ ہے سہو۔ تو یہ اب بھول گیا ہے اور ابھی اسی تشہد والی حالت میں بیٹھا ہے، تو ایک اور شخص آیا، وہ سمجھا شاید یہ نماز ابھی پڑھ رہا ہے، اس نے آ کر اس کی اقتدا کر لی اور اس کے پیچھے نماز میں شامل ہو گیا، اللہ اکبر کہہ کر وہ بھی تشہد میں بیٹھ گیا۔ تو کیا یہ شخص جس نے اقتدا کیا ہے یہ اس کی نماز میں داخل ہوا یا داخل نہیں ہوا؟ داخل ہوا یا داخل نہیں ہوا؟ تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذمہ چونکہ سجدہ سہو باقی ہیں لہذا بے شک یہ سلام پھیر چکا ہے، یہ ابھی احرام صلاۃ سے نکلا نہیں، یہ احرام صلاۃ سے نکلا نہیں، یہ ابھی نماز ہی میں ہے کیونکہ اس نے نماز کے منافی کوئی عمل ابھی نہیں کیا، تو لہذا یہ سلام اگرچہ اس نے پھیر دیا ہے لیکن یہ سلام بھی اس کو نماز سے نکالنے والا نہیں کیونکہ اس کے ذمہ کیا باقی ہے؟ ابھی سجدہ تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں یہ شخص اس کی نماز میں داخل ہو جائے، اس کے اقتدا کرنا صحیح ہو جائے۔ جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے سلام پھیر دیا ہے اور سلام تو نماز کو کیا کرنے والا ہے؟ ختم کرنے والا ہے، لیکن یہاں پر اس کا سلام جو ہے وہ اس کو نماز سے نکالے گا علی سبیل توقف کے طریقے پر نکال لے گا، قطعی طور پر سلام نے نہیں نکالا بلکہ کس طریقے پر نکالا ہے؟ توقف کے طریقے پر نماز سے نکالا ہے، لہذا اگر اس نے سجدہ سہو کر لیا، اس کو یاد آ گیا تو وہ شخص اس کی نماز میں داخل ہے، اور اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو یہ سلام پھیر چکا ہے، نماز ختم ہو چکی ہے، اب وہ شخص اس کی نماز میں داخل نہیں ہو کیونکہ یہ سلام پھیر چکا ہے، اور سلام کیا کرتا ہے؟ نماز سے نکالتا ہے، لیکن اس کے ذمہ کیا باقی؟ سجدہ سہو، اس کو ابھی حاجت ہے، ضرورت ہے اس کی سجدہ سہو کرنے کی، تو لہذا تو اگر سجدہ سہو کرے گا تو اس کی ضرورت ہے، لہذا اس کی یہ سلام بھی اس کو نماز سے نکالے گا نہیں، لیکن اگر اس نے سجدہ سہو ہی نہیں کیا، بھول گیا، بالکل یاد ہی نہ رہا، تو یہ سلام کیا کر چکا ہے؟ اس کو نماز سے نکال چکا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہ سلام اس کو شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک سلام نے اس کو نکالا ہے، کس طریقے پر؟ موقوف طریقے پر، اور یہ سلام اپنا عمل نہیں کرے گا اگر کیا کر دیے اس نے؟ سجدہ سہو کر لیے، اور اگر سجدہ سہو نہیں کیے تو یہ سلام اپنا عمل کر چکا ہے، اس کو کس سے نکال چکا؟ نماز سے نکال چکا۔ جب یہ نماز سے نکل گیا تو اقتدا صحیح نہیں، کیونکہ اقتدا تو نماز کے اندر کی جاتی ہے، نماز ختم ہونے کے بعد تو اقتدا نہیں کی جاتی۔ اختلاف اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ تو کہتے ہیں وَمَنْ سَلَّمَ وَعَلَيْهِ سَجْدَةَ السَّهْوِ، اور جس نے سلام پھیر دیا اور اس پر سہو کے 2 سجدے تھے اور بیٹھا کس حالت میں ہے؟ ابھی تشہد میں ہی۔ فَدَخَلَ رَجُلٌ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، تو داخل ہوا ایک شخص اس کی نماز میں سلام پھیرنے کے بعد، فَإِن سَجَدَ الْإِمَامُ كَانَ دَاخِلًا وَإِلَّا فَلَا، تو اگر امام نے سجدہ کر لیا یعنی سہو کا، کَانَ دَاخِلًا، تو یہ اقتدا کرنے والا اس کی نماز میں داخل ہے، وَإِلَّا فَلَا، ورنہ داخل نہیں ہے۔ وَإِلَّا، یہ اللہ کون سا ہر مستثنی متصل ہے یا منقطع ہے بھائی یہاں پر؟ جی بھائی شاید پہلے میں نے ذکر نہ کیا ہو، یاد رکھیے اللہ سے پہلے واو آ جائے، اللہ سے پہلے واو، تو پھر یہ وہ اللہ حرف استثناء نہیں ہوتا بلکہ یہ دراصل ان اور لا سے مرکب ہے۔ اصل میں کیا تھا؟
وَإِن لا، اور نون لام سے پہلے نون ساکن آیا تو نون کو بھی لام کر کے لام میں ادغام کر دیا گیا تو وَإِلَّا ہوا. تو اصل میں گویا یوں کہا گیا وَإِن لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَلَا يَدْخُلُوا، اور اگر ایسا نہ ہوا یعنی امام نے سجدے نہ کیے تو پھر وہ داخل بھی نہیں ہے بھائی. تو الا سے پہلے واو آ جائے تو یہ پھر حرف استثناء نہیں ہوتا بلکہ ان اور لا سے مرکب ہوتا ہے. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَ اللَّهُ، اور یہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک ہے. وَقَالَ مُحَمَّدٌ رحمہ اللہ وَدَاخِلٌ سَجَدَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَسْجُدْ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے کہ وہ داخل ہے، وہ اقتداء کرنے والا اس کی نماز میں داخل ہے. سجد الامام او لم یسجد، امام سجدہ کرے یا سجدہ نہ کرے یعنی سہو کا. لأن عنده سلام من علیہ السہو لا یخرجہ عن الصلاۃ، اس لیے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک سلام من، سلام اس شخص کا، علیہ السہو جس پر کیا ہو سہو واجب ہے، لا یخرجہ عن الصلاۃ، اس کا یہ سلام اس کو نماز سے نہیں نکالتا اصلا قطعی طور پر. لانہا وجبت جبرا للنقصان، اس لیے کیونکہ سجدہ سہو واجب ہوا ہے. کس لیے؟ جبرا للنقصان، نقصان کی تلافی کے لیے. بھائی سجدہ سہو کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ نماز میں جو کمی آ گئی ہے اس کی تلافی کی جاتی ہے. اور یہ کیا کر سکتا ہے؟ سجدہ سہو کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ابھی کر سکتا ہے. جب کر سکتا ہے تو امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قطعی طور پر یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ابھی نماز سے نہیں نکلا. اگر کہ یہ آپ کہتے ہیں کہ نماز سے نکل گیا ہے پھر تو سجدہ سہو اس کے وہ تو نماز میں ہوتے ہیں، نماز کے بعد نہیں ہوتے، الگ نہیں ہوتے. تو فلا بد ان یکون فی احرام الصلاۃ، تو ضروری ہے کہ یہ شخص کس میں ہو؟ ابھی حالت نماز میں ہو یعنی نماز کے احرام میں ہو. وعندہما، جبکہ شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک یخرجہ علی سبیل التوقف، وہ شخص جس سے سہو ہوا ہو اس کا سلام جو ہے یخرجہ علی سبیل التوقف، وہ اس کو نماز سے نکال دیتا ہے، لیکن کس طریقے پر؟ موقوف طریقے پر، موقوف طریقے پر. لأنہ محلل فی نفسہ، اس لیے کیونکہ سلام خود جو ہے وہ محلل ہے، حلال کرنے والا ہے، فی نفسہ اپنی ذات کے اعتبار سے. سلام کیا کرتا ہے؟ نماز کے احرام کو ختم کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو یہ محلل ہے، حلال کرنے والا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے. سمجھ میں آیا بھائی؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نماز کے بارے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، نماز کی تحریم کیا ہے؟ تکبیر ہے، یعنی اس سے نماز کا احرام شروع ہو جائے گا. اور وتحلیلها التسلیم، اور نماز کی تحلیل کیا چیز ہے؟ سلام. سلام کیا کرنے والا ہے؟ نماز کی احرام کو حلال کرنے والا ہے، اس کو ختم کرنے والا ہے. تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے سلام اپنی ذات کے اعتبار سے محلل ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ نماز سے نکال دیتا ہے، لیکن یہاں پر وہ کس طریقے پر نکالے گا؟ موقوف طریقے پر. کیوں؟ کہتے ہیں انما لا يعمل لحاجته الى اداء السجدۃ، یہاں پر یہ سلام اپنا عمل نہیں کرے گا، یعنی محلل قطعی طور پر محلل نہیں بنے گا لحاجته الى اداء السجدۃ، اس وجہ سے کیونکہ شخص کو ضرورت ہے سجدے کے ادا کی. اس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بھائی دیکھیے سلام ہے تو محلل کیا کرتا ہے؟ نماز کے حرام کو ختم کر دیتا ہے، لیکن یہاں وہ اب اس کا عمل ظاہر نہیں ہوگا، وہ اپنا عمل نہیں دکھائے گا. کیوں نہیں دکھائے گا؟ ضرورت کی بنا پر. کس بنا پر؟ ضرورت کی بنا. اور وہ ضرورت کیا ہے؟ ہاں اس شخص کو سجدہ سہو کی ضرورت ہے ابھی، تو لہذا عمل نہیں کرے گا. فلا یظہر دونہا. اچھا بھائی سلام اپنا عمل نہیں کرے گا، یعنی سلام کا محلل ہونا ظاہر نہیں ہوگا. کب نہیں ہوگا؟ جب یہ سجدہ کرے، معلوم ہو اس کو سجدے کی حاجت ہے، اور اگر یہ سجدہ کرتا ہی نہیں تو حاجت بھی نہیں. اور سلام تو محلل تھا، اس کا محلل نہ ہونا کس وجہ سے تھا؟ حاجت کی وجہ سے. تو جب یہ سجدہ کرتا ہی نہیں تو اس کو حاجت نہیں، جب حاجت نہیں تو محلل ہے، محلل بنے گا. سورج سمجھ میں آ گئی.
یہ معنی کہتے ہیں کہ سلام جو ہے محلل ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، وَإِنَّمَا لَا يَعْمَلُ لِحَاجَتِهِ إِلَىٰ أَدَاءِ السَّجْدَةِ، اور یہ اپنا عمل نہیں کرے گا یہاں پر بوجہ اس کے شخص کی ضرورت کے إِلَىٰ أَدَاءِ السَّجْدَةِ، کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کی سجدے کی ادائیگی کی، فلا یظہر دونہا، تو اس کا عدم عمل ظاہر نہیں ہوگا، دونہا ای دون الحاجت، بغیر حاجت کے بغیر اس کا عدم عمل ظاہر۔ بھائی سلام کیا کرتا ہے؟ نماز کے احرام کو ختم کرتا ہے، لیکن یہاں یہ عمل نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ اگر اس کو سجدے کی حاجت ہے، یعنی یہ سجدہ کرتا ہے، اور اگر سجدہ نہیں کرتا تو معلوم ہو اس کو سجدے کی حاجت نہیں۔ جب حاجت نہیں تو اس کا عدم عمل بھی ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ وہ کیا کرے گا؟ اپنا عمل کرے گا اور اس کو نماز سے نکال دے گا۔ یہ معنی فلا یظہر دونہا، تو سلام کا عدم عمل جو ہے، عدم عمل یعنی غیر محلل ہونا ظاہر نہیں ہوگا، دونہا بغیر حاجت۔ عبارت بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں سب کو؟ بعض چہروں پہ پریشانی کے آثار مجھے نظر آ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو بات نہیں سمجھ میں آ رہی یا ویسے پریشان بیٹھے۔ سب کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کہتے ہیں یہاں پر سلام اپنا عمل نہیں کرے گا اس وجہ سے کہ اس شخص کو حاجت ہے ادائے سجدہ کی، فلا یظہر دونہا، تو اس کا عدم عمل ظاہر نہیں ہوگا بغیر حاجت کے، کیونکہ عدم عمل کس کی وجہ سے ہے؟ حاجت کی وجہ سے، تو بغیر حاجت کے عدم عمل ظاہر نہیں ہوگا۔ ولا حاجت علی اعتبار عدم العود، اور کوئی حاجت نہیں ہے کس چیز کی؟ عدم عمل کا اعتبار کرنے کی، تو کوئی حاجت نہیں ہے علی اعتبار عدم العود، عدم عود کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی نہ لوٹنے کا اعتبار کرتے ہوئے، یعنی وہ لوٹتا نہیں ہے، سجدہ سہو نہیں کرتا، تو اس کو حاجت نہیں ہے۔ جب حاجت نہیں ہے تو اس عدم عمل کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو لہذا اس شخص کا سلام جس پر سجدہ سہو ہو، اس کا سلام اسے کس طریقے سے نماز سے نکالتا ہے شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک؟ موقوف طریقے سے۔ وہ سجدہ سہو کر لیتا ہے تو وہ سلام نکالنے والا نہیں تھا، اور اگر سجدہ نہیں کرتا تو وہ سلام اس کو نماز سے نکالنے والا تھا۔ جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ چاہے سجدہ کرے یا نہ کرے، اس سلام نے اس کو نماز سے نہیں نکالا، ابھی بھی وہ نماز ہی کے اندر ہے۔ ہاں جب یہاں سے بھول گیا ہے تو اگر سجدہ کر لے گا اچھی بات ہے، اگر سجدہ نہیں کرتا ویسے اٹھ کے چلتا ہے تو اٹھ کر جانے سے پھر کیا ہوگا؟ نماز کے حرام سے وہ نکل جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ معنی ہے ولا حاجت علی اعتبار عدم العود، اور نہ لوٹنے کا اعتبار کرتے ہوئے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ عدم عمل کی، سلام کے عدم عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس شخص نے سلام پھیر دیا اور اس پر سہو کے سجدے واجب ہیں، اور سلام کے بعد یہ وہیں بیٹھا ہوا ہے، ایک اور آدمی آ کر اس کی نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو کیا وہ شامل ہوگا یا شامل نہیں ہوگا؟ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص قطعاً یقینی طور پر اس کی نماز میں شامل ہو گیا، اس لیے کیونکہ اگرچہ اس نے سلام پھیر دیا ہے لیکن اس کے ذمہ کیا باقی ہیں؟ سہو کے سجدے باقی ہیں، اور یہ سب کے سجدے بعد میں بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ سب کے سجدے کر سکتا ہے، اور سب کے سجدے تبھی ہو سکتے ہیں جب یہ کہا جائے کہ اس سلام نے اس کو نماز سے نہیں نکالا، بلکہ یہ قطعی طور پر ابھی بھی کس میں ہے؟ نماز ہی میں ہے، تبھی وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سہو کے سجدے کر لے۔ معلوم ہوا یہ سلام اس کا نماز سے نکالنے والا نہیں ہے، ابھی بھی وہ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ جب ابھی وہ قطعی طور پر نماز کے احرام ہی میں ہے تو لہذا اس اقتدا کرنے والے کی اقتدا بھی صحیح ہو جائے گی اور وہ اس کی نماز میں داخل ہو جائے گا۔ جبکہ شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے اگر سجدہ سہو کر لیا بعد میں تو وہ اقتدا کرنے والا اس کی نماز میں داخل ہے، اور اگر اس نے سجدہ سہو نہیں کیا تو وہ اقتدا کرنے والا اس کی نماز میں داخل نہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سلام جو ہے وہ محلل ہے، وہ کیا کرنے والا ہے؟ اس سلام کی ذات ہی ایسی ہے کہ وہ نماز کے احرام کو ختم کر دیتی ہے، تو لہذا یہاں پر بھی سلام اپنا اثر دکھائے گا اور اس کی نماز کو ختم کر دے گا، لیکن یہ ختم ہونا موقوف طریقے پر ہے۔ یہ احرام صلاۃ کو ختم کرے گا کس طریقے پر؟ موقوف طریقے پر۔
کیوں موقوف طریقے پر کیوں ختم کرے گا؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اس کے ذمہ سجدہ سہو لازم ہے، وہ اس پر باقی ہے، اس کو ابھی ضرورت ہے کہ نماز کا احرام باقی رہے تاکہ یہ کیا کر سکے، سجدہ سہو کر سکے۔ تو ضرورت کی بنا پر ہم کہیں گے سلام نے اس کو نماز سے نہیں نکالا، اور وہ ضرورت کب ہوگی؟ جب یہ سجدہ سہو کر بھی لیتا ہے، معلوم ہے اس کو ضرورت تھی، لہذا سلام نے اپنا اثر نہیں دکھایا اور اس کو نماز سے نہیں نکالا، وہ شخص آ کر اس کی نماز میں شامل ہوا ہے تو وہ داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس نے آگے کیا کر لیے، سجدہ سہو کر۔ لیکن اگر وہ سجدہ سہو نہیں کرتا تو پھر تو سلام محلل ہے، اور وہ غیر محلل کب بنتا تھا؟ جب اس کو ضرورت ہوتی تھی سجدہ سہو کی۔ جب یہ آگے سجدے نہیں کرتا تو اس کو ضرورت نہیں، جب ضرورت نہیں تو اس کو غیر محلل بھی نہیں بنائیں گے، بلکہ وہ کیا بنے گا، وہ محلل ہے اور محلل ہی رہے گا، اور اس کی نماز کو کیا کر چکا ہے، وہ ختم کر چکا ہے، لہذا وہ دوسرا شخص آ کر اس کی نماز میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ شامل نہیں ہو سکتا۔ وَيَظْهَرُ الْاخْتِلَافُ فِي هَذَا، اور اختلاف ظاہر ہوگا اس مسئلے کے اندر، ثمرہ اختلاف اس مسئلے میں ظاہر ہوگا۔ کون سا مسئلہ؟ یہ جو متن میں ذکر ہوا کہ ایک دوسرا شخص آ کر اس کی نماز میں داخل ہوتا ہے تو کیا وہ اس کی نماز میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا؟ تو شیخین رحمہم اللہ کے نزدیک سجدہ سہو وہ کر لیتا ہے تو وہ داخل ہوگا، سجدہ سہو نہیں کرتا تو وہ داخل بھی نہیں، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک وہ قطعی طور پر داخل ہو گیا، چاہے یہ سجدہ سہو کرے یا سجدہ سہو نہ۔ تو اس مسئلے میں بھی اختلاف ظاہر ہوگا۔ وفی انتقاض الطہارۃ بالقہقہۃ، انتقاض کا معنی ٹوٹنا، اور طہارت کے ٹوٹ جانے میں بالقہقہۃ، قہقہہ کی وجہ سے، قہقہے کی وجہ سے طہارت کے ٹوٹ جانے میں بھی اختلاف ظاہر ہوگا۔ اس حالت میں اگر اس نے قہقہہ لگایا، کیا لگا، قہقہہ لگایا، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ کس میں ابھی نماز کے احرام میں، اور نماز میں قہقہہ لگایا جائے تو نماز بھی ٹوٹتی ہے اور ساتھ وضو بھی ٹوٹتا ہے، تو ان کے نزدیک وضو بھی ٹوٹ جائے گا، جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بھائی نیز وتغیر الفرض بنیت الاقامت، اور نیز فرضوں کا بدل جانا اقامت کی نیت سے، فی هذه الحالت، اس حالت میں، اسی حالت میں ابھی اس نے سجدہ سہو نہیں کیا، اس کا ارادہ بن گیا اقامت کا کہ وہ تھا مسافر، 2 رکعت پڑے تھے، اور اب اس کا کیا ارادہ بنا کہ میں یہیں پر مقیم ہوتا ہوں، تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نماز کے اندر نیت بدلی ہے، لہذا اب یہ 2 رکعت سے بات نہیں بنے گی، بلکہ کتنی رکعتیں پڑھنا پڑیں گی، 4 رکعتیں اس کو پڑھنا پڑیں گی، تو اس کے فرض بدل جائیں گے ان کے نزدیک۔ جبکہ شیخین رحمہ اللہ کے نزدیک اگر وہ سجدہ کر لیتا ہے تو اس کے فرض بدل جائیں گے، اگر وہ سجدہ سہو نہیں کرتا تو سلام اس کو نماز سے نکال چکا ہے، اس کے فرض بھی نہیں بدلیں گے، نماز پڑھنے کے بعد اگر نیت بدلتی ہے تو اس سے پھر نماز پر فرق نہیں پڑتا۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ تو دیکھیے دوبارہ عبارت کہتے ہیں وَيَظْهَرُ الْاخْتِلَافُ فِي هَذَا وَفِي انْتِقَاضِ الطَّهَارَةِ بِالْقَهْقَهَةِ وَتَغَيُّرِ الْفَرْضِ بِنِيَّةِ الْإِقَامَةِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اور اختلاف ظاہر ہوگا اس مسئلے کے اندر اور وضو کے ٹوٹ جانے میں قہقہے کی وجہ سے اور فرضوں کے بدلنے میں اقامت کی نیت کی وجہ سے، فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اس حالت میں، وَمَنْ سَلَّمَ يُرِيدُ بِهِ قَطْعَ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ سَهْوٌ۔ دیکھیے بھائی فقہاء احناف، بھائی ایک آدمی ہے اور اس سے نماز میں بھول ہو گئی، اور آخر نماز میں وہ بھول گیا کہ میں نے سجدہ سہو بھی کرنے ہیں، اس نے سلام پھیرا، اور سلام اس نے نماز کو ختم کرنے کی نیت سے پھیرا ہے باقاعدہ، تو کیا وہ نماز سے نکل جائے گا؟ کیونکہ اس نے ارادہ کیا کیا ہے، نماز سے نکلنے کا ارادہ کیا ہے، تو کیا یہ سلام اسے نماز سے نکال دے گا یا نہیں نکالے گا؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، یہ سلام اس کو نماز سے نہیں نکالے گا۔ بھائی کیوں نہیں نکالے گا؟ اس کا تو ارادہ ہی کیا تھا اس سلام کے ذریعے، نماز سے نکلنے کا۔ کہتے ہیں بھائی اس کے ذمے سجدہ سہو باقی ہیں۔ کیا باقی ہیں؟ سجدہ سہو باقی ہیں، تو سجدہ سہو اس پر شریعت نے لازم کیے ہیں، وہ اس پر شریعت نے لازم کیے ہیں، ابھی آپ نے مسئلہ پڑھا، تو لہذا وہ اس حالت میں کیا کر سکتا ہے؟ سجدہ
سہو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ سجدہ سہو اس پر کس نے لازم کیے ہیں؟ شریعت نے لازم کیے ہیں، اور یہ سلام اس کو نماز سے قطعی طور پر نکالنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ایک شرعی حکم کو، شرعی حکم کیا ہوا؟ مشروع چیز کیا ہوئی کہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ سجدہ سہو کر سکتا ہے، اور اپنی نیت کے ذریعے وہ ایک مشروع چیز کو بدلنا چاہتا ہے، تو لہذا اس کی نیت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی نیت سے کوئی شرعی حکم نہیں بدلے گا، لہذا وہ ابھی بھی کیا کر سکتا ہے؟ سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو اس کی نیت سے شرعی حکم نہیں بدلے گا۔ وَمَنْ سَلَّمَ يُرِيدُ بِهِ قَطْعَ الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ سَهْوٌ، اور جس شخص نے سلام پھیرا ارادہ کرتا ہے اس کے ذریعے نماز کو توڑنے کا، وَعَلَيْهِ سَهْوٌ، اور اس پر سہو تھا، یعنی سجدہ سہو واجب تھا، فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ، تو اس پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے؟ سجدہ کرے، لِسَهْوِهِ، اپنی بھول کی وجہ سے، لِأَنَّ هَذَا السَّلَامَ غَيْرُ قَاطِعٍ، اس لیے کیونکہ یہ سلام جو ہے نماز کو توڑنے والا نہیں ہے، وَنِيَّتُهُ تَغْيِيرٌ لِلْمَشْرُوعِ، اور اس کی نیت جو ہے وہ ایک مشروع چیز کو بدلنے کی ہے، اس کی نیت ایک مشروع چیز کو بدلنا ہے، فَلَغَتْ، لہذا اس کی نیت کیا ہو جائے گی؟ لغو ہو جائے گی، وہ شرعی حکم کو نہیں بدلے گی بھائی۔ تو خلاصہ کلام یہاں پر یہ ہوا کہ ایک شخص ہے اور اس سے نماز میں بھول ہوئی ہے اور اس پر سہو کے سجدے واجب ہیں، اور وہ آخر صلاۃ میں جا کر بھول گیا کہ میرے ذمہ سہو کے سجدے ہیں، اور اس نے نماز توڑنے کی نیت سے سلام پھیر لیا، نماز توڑنے کی، تو کیا یہ سلام اس کی نماز کو توڑ دے گا، اس کے احرام کو ختم کر دے گا یا ختم نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کا ارادہ کیا ہے؟ اسے تو یاد ہی نہیں ہے کہ میرے ذمہ سہو کے سجدے ہیں، تو کیا اس کے ارادے کی وجہ سے اس سلام کو قاطع قرار دیا جائے گا کہ اس نے نماز ختم کر دی؟ بھائی دیکھو، اگر سلام کو قاطع قرار دے دینا تو پھر یہ بعد میں سہو کے سجدے نہیں کر سکتا، اور اگر اس کو قاطع قرار نہ دیا جائے پھر ہی کیا کر سکتا ہے؟ آگے یاد آنے پر سجدہ سہو کر سکتا ہے۔ تو دیکھیے، اس شخص نے ارادہ کیا ہے اس سلام کے ذریعے نماز کو قطع کرنے کا، ختم کرنے کا، تو اگر اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے تو اس سلام نے کیا کر دیا؟ نماز کو ختم کر دیا۔ تو اس نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کو اب بعد میں یاد آ بھی جائے، اسی حالت میں بیٹھا ہوا ہے اور سجدہ سہو کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ سلام اس نے کس ارادے سے پھیرا تھا؟ نماز ختم کرنے کے ارادے سے، اور اس کا اعتبار کیا جائے کہ سلام نے نماز کو ختم کر دیا، پھر تو اس کے لیے سجدہ سہو کی گنجائش نہیں رہے گی۔ تو کیا اس کی اس نیت کی وجہ سے اس سلام کو قاطع صلاۃ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں بھائی، اس نیت کی وجہ سے اس سلام کو قاطع صلاۃ نہیں کہا جائے گا، اس لیے کیونکہ ابھی آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ سلام پھیرنے کے بعد بھی اس کے لیے سجدہ سہو کرنا جائز ہے، تو شریعت نے اس سلام کے بعد بھی کس کی اجازت دی ہے؟ سجدہ سہو کی اجازت دی ہے۔ معلوم ہوا یہ جو سلام پھیرا تھا اس نے، شرعاً یہ سلام جو ہے قاطع صلاۃ نہیں، اور وہ اپنی نیت کے ذریعے ایک شرعی حکم کو بدلنا چاہتا ہے، ایک یہ سلام قاطع صلاۃ نہیں، اور وہ اس کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ اپنی نیت کے ذریعے قاطع صلاۃ بنانا چاہتا ہے، تو اس کی نیت لغو ہو جائے گی اور شرعی حکم اسی طرح رہے گا، یعنی یہ سلام قاطع صلاۃ نہیں، وہ بعد میں بھی کیا کرنا چاہے؟ سجدہ سہو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَاةً صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ اسْتَأْنَفَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَنَّهُ كَمْ صَلَّى فَلْيَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ۔ صورت یہ کہ کسی شخص کو نماز میں شک، کسی کو اپنی نماز میں شک واقع ہوا، اب اسے پتہ نہیں کہ اس نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں، شک آ گیا، اور یہ شک اس کو پہلی مرتبہ پیش آیا ہے، تو پہلی مرتبہ یہ ذکر کریں گے کہ یہ شک اس کو پہلی، لیکن یاد رکھنا پہلی مرتبہ کا یہ معنی نہیں کہ اس کو زندگی بھر میں یہ پہلی دفعہ شک پیش آیا ہے، بلکہ معنی یہ ہے یعنی اس کو
عادت نہیں ہے، اس کو عموماً اس طرح شک آتا نہیں، بڑا قلیل آتا، اگر ہوتا بھی ہے تو بڑا قلیل ہے، تو اس صورت میں اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کو اگر اپنی نماز میں شک واقع ہو تو کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے تو اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے، لہذا یہ بھی کیا کرے، نئے سرے سے نماز پڑھے۔ وَمَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَاةً صَلَّى أَمْ أَرْبَعَ، اور جس کو شک واقع ہوا اپنی نماز کے اندر، پس وہ نہیں جانتا کہ کیا 3 پڑھی ہیں اس نے 3 رکعتیں، ام 4 یا 4، وَذَلِكَ أَوَّلُ مَا عَرَضَ لَهُ، اور یہ جو ہے اس کو پہلی مرتبہ پیش آئی ہے یہ بات۔ پہلی مرتبہ پیش آنے سے کیا مراد ہے کہ اس کو اکثر پیش نہیں آتا، بہت کم پیش آتا ہے، استانفا، تو نئے سرے سے نماز پڑھے، لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے اس قول کے کہ اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب شک واقع ہوا تم میں سے کسی ایک کو اپنی نماز میں کہ انہ کم صلی، کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، فلیستقبل الصلاۃ، تو اس کو نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ سمجھ میں آیا بھائی، استقبل یستقبل کے معنی بھی کیا ہوتے ہیں، نئے سرے سے پڑھنا۔ وَإِن كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا، اور اگر یہ بات اس کو کثرت سے پیش آتی ہے، بنا علی اکبر رأیہ، تو بنا کرے اپنی بڑی رائے پر، یعنی غالب گمان پر عمل کرے۔ بھئی ایک شخص ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو شک ہوا کہ پتہ نہیں میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اور یہ اس کو شک اکثر ہوتا رہتا ہے، تو یہ بنا کر سکتا ہے، تو پھر کیا کرے، تحری کرے۔ تحری دل کے ارادے کا نام ہے، غور کرے، فکر کرے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، اور جس طرف ذہن زیادہ جائے تو وہ اس کا غالب گمان ہے، اس پر عمل کر لے۔ اگر ذہن کہتا ہے زیادہ اس بات کی طرف کیا کہ 3 پڑھی ہیں، تو پھر 4تھی رکعت پڑھ لے، اور اگر غالب گمان اس طرف چلا گیا کہ 4 یہ آخری رکعت ہے، تو پھر اسی کو کیا کر دے، اسی پر سلام پھیر۔ وَإِن كَانَ يَعْرِضُ لَهُ كَثِيرًا بَنَا عَلَى أَكْبَرِ رَأْيِهِ، اور اگر یہ اس کو کثرت سے پیش آتا ہے تو اپنی بڑی رائے پر عمل کرے، لِقَوْلِهِ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے، مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرِّ الصَّوَابَ، کہ جس کو شک ہوا اپنی نماز میں تو اس کو درست بات کی تحری کرنی چاہیے، یعنی غور کرنا چاہیے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ رَأْيٌ، جی دیکھیے اب آخری صورت بھی ذکر کر رہے ہیں، اس نے غور بھی کیا لیکن رائے کسی ایک طرف نہیں جا رہی، دونوں طرف رائے برابر جا رہی ہے، کبھی ذہن میں آتا ہے 3 ہوئی ہیں، کبھی آتا ہے 4 ہوئی ہیں، تو پھر تو کہتے ہیں اس صورت میں یقین پر بنا کر لے۔ کیا کر لے، یقین پر بنا کر لے، یعنی عقل پر عمل کر لے، جو عقل والی صورت کو اختیار کر لی۔ دیکھیے اس کو شک ہوا کہ یہ پتہ نہیں میں نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں، 3 پڑھی ہیں یا 4، معلوم ہو 4تھی میں شک ہے، 3 تو یقینی ہی ہیں کہ 4تھی پڑھی ہے یا 4تھی نہیں، تو 3 یقین پر عمل کر لے، تو عقل جو ہے 3 وہ یقینی ہے، اس پر عمل کر لے اور 4تھی رکعت پھر پڑھ لے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ رَأْيٌ بَنَا عَلَى الْيَقِينِ، اور اگر اس کی کوئی رائے نہ ہو تو بنا کر لے یقین پر، لِقَوْلِهِ علیہ السلام، بوجہ حضور علیہ السلام کے قول کے، مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أَصَلَاةً صَلَّى أَمْ 4، کہ جس کو شک واقع ہوا اپنی نماز میں پس وہ نہیں جانتا کہ کیا 3 رکعتیں اس نے پڑھی ہیں یا 4، بنا علی الاقل، تو بنا کر لے عقل پر، کم جو رکعتیں ان پر بنا کر لے یعنی یقین پر۔ والاستقبال بالسلام اولا، یہاں سے الگ بات کر رہے ہیں صاحب ہدایہ۔ اوپر ذکر کیا تھا کہ اگر یہ بات اس کو پہلی مرتبہ پیش آئی ہے یعنی کثرت سے پیش نہیں آتی تو اس کو کیا کرنا چاہیے، نئے سرے سے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو نئے سرے سے نماز پڑھے گا، اس نماز سے نکلنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، تو کس طریقے سے نکلے اس نماز سے، کہتے ہیں بھائی جو طریقہ ہے یعنی سلام پھیر کر جس طرح نکلتے ہیں اسی طرح اس نماز میں بھی سلام پھیر کر نکلے اور پھر کیا کرے، اگلی نماز شروع کرے۔ تو کہتے ہیں والاستقبال بالسلام اولا، اور نئے سرے سے شروع کرنا بالسلامی، کس کے ساتھ،
سلام کے ساتھ اولا ہے، یعنی اس نماز سے کس طریقے سے نکلے؟ سلام کے ساتھ. لِأَنَّهُ عُرِفَ مُحَلِّلًا دُونَ الْكَلَامِ، اس لیے کیونکہ سلام کو محلل جانا گیا ہے نہ کہ کلام کو، تو لہذا کلام کے ذریعے کسی کے ساتھ بات کر کے اس نماز کو ختم نہ کرے، بلکہ کس طریقے سے ختم کرے؟ سلام کے ساتھ. بھائی وَمُجَرَّدُ النِّيَّةِ تَلْغُو، اور صرف نیت جو ہے وہ لغو ہوگی، وہ صرف دل ہی دل میں نیت کر لیتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، نئے سرے سے نماز پڑھ رہا ہوں. نہیں، نیت کا اعتبار نہیں، بلکہ اس نماز سے نکلے اور پھر کیا کرے؟ نئے سرے سے، اور نکلے بھی کس طریقے سے؟ سلام کے ساتھ نکلنا چاہیے بھائی، وہ بہتر ہے. وَعِندَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ يَقْعُدُ، یہاں سے ایک اور اہم بات صاحب ہدایہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب یہ عقل پر بنا کرے، عقل پر بنا کرے، پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی ہیں یا 4، معلوم چوتھی میں شک ہے کہ پتہ نہیں پڑھی ہے یا نہیں، تو 3 تو یقینی ہوئی، 3 پر بنا کر لے، 3 پر بنا کر لے. اور ہر وہ مقام جہاں پر آخر صلاۃ ہونے کا احتمال ہے وہاں قاعدہ کر لے، کیونکہ یہ آخری قاعدہ فرض ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس نے تحری کی ہے اور تحری ایک طرف غالب گمان چلا گیا لیکن غلط طرف چلا گیا. سمجھ میں آیا؟ تو ہر وہ جو آخری قاعدہ کے جہاں پر بھی احتمال بنتا ہو وہاں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قاعدہ کرنا چاہیے. دیکھو صورت بنا لیں، فرض کریں ایک آدمی کو دوسری رکعت میں شبہ آ گیا، دوسری رکعت میں، ایک رکعت میں پڑھ چکا ہوں یا پڑھی یا یہ پہلی ہی ہے، ایک رکعت میں پڑھ چکا ہوں یا یہ پہلی ہی ہے فرض کریں، تو اس کی رائے یہ بنی کہ یہ پہلی ہی رکعت ہے. کیا رائے بنی؟ پہلی رکعت ہے، اور نماز ہے فرض کریں 4 رکعت والی. تو شک کس چیز میں آیا تھا؟ یہ پتہ نہیں پہلی ہے یا دوسری. تو دوسری اگر اس کو شمار کریں تو اگلی 2 رکعتوں کے بعد کیا آتا ہے؟ قاعدہ آتا ہے، وہ فرض ہے. تو اس مقام پر اس کو قاعدہ کرنا چاہیے. اس نے اختیار تو کس صورت کو کیا ہے کہ پہلی ہی ہے، لیکن شک کس میں آیا تھا کہ پتہ نہیں پہلی ہے یا دوسری ہے. تو عمل کس پر کیا کہ یہ پہلی رکعت ہے، تو کتنی مزید پڑے گا؟ 3 مزید پڑے گا. اور اگر یہ ہوئی دوسری تو پھر آخری قاعدہ کتنی رکعتوں کے بعد آئے گا؟ 2 کے بعد. اور یہ جو عمل کر رہا ہے اس کے مطابق آخری قاعدہ کہاں آئے گا؟ 3 رکعتوں کے بعد آئے گا. تو 2 کے بعد بھی یہ قاعدہ کر لے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مقام ہو اور تو فرض رہ جائے گا. بھائی 2 کے بعد بھی کیا کر لے؟ اگلی 2 کے بعد بھی قاعدہ کر لے اور پھر اگلی رکعت کے بعد بھی قاعدہ کر کے پھر اس کے بعد سلام پھیرے. سورج سمجھ میں آ. اور اسی طرح اگر اس کو شک آیا تھا کس چیز میں کہ یہ پتہ نہیں تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو پھر اس نے عمل کس پر کیا؟ تیسری یقین پر عمل کر رہا ہے اور تیسری کی تیسری رکعت ہے، اگلی چوتھی پڑھوں گا، لیکن پھر بھی اس رکعت کے آخر میں بھی کیا کر لے؟ قاعدہ کر لے، کیونکہ اس میں اس کو شک آیا تھا کہ شاید یہ چوتھی ہے، تو ہو سکتا ہے یہ ہو ہی کون سی؟ چوتھی ہو. تو یہاں بھی قاعدہ کر لے اور پھر اگلی رکعت کے آخر میں تو خود ہی قاعدہ آ جائے گا. سورج سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَعِندَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ، اور عقل پر بنا کرتے وقت وہ بیٹھے فی کل موضع، ہر ایسے مقام میں یتوہم جس کے بارے میں وہ وہم کرتا ہے آخر صلاتی کہ یہ اس کی نماز کا آخر ہے، کہ لا یصیر تارکا فرض القعدتی، تاکہ کہیں فرض قاعدے کو یہ چھوڑنے والا نہ ہو جائے، فرض ہی کہیں نہ رہ جائے. واللہ عالم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں. ہاں یاد رکھیے تحری کرتے ہوئے اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار کے برابر وقت گزر گیا تو اسے سجدہ سہو لازم ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ سجدہ سہو لازم ہوگا. تاخیر آ گئی، کیونکہ تاخیر آ جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام. اللہ اعلم بحقیقت الکلام.